السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا بس اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور اب قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، لکھا ہوا ہے مقرر وقت کے ساتھ۔ فمن يريد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ ومن يريد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو کوئی آخرت کا اجر چاہے گا ہم اس کو اس سے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور قریب ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جھنڈا ان کے پاس تھا، ابن قمیہ اس نے ان کو شہید کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ مصعب بن عمیر چہرے کی بہت مشابہت تھی۔ جب یہ شہید ہوئے تو آواز یہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور اس پر اس نے بھی جا کر اپنے لشکر کے اندر کہا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم آیا تھا چہرہ مبارک پر، جو تکلیف پہنچی تھی، وہ اسی کے حملے سے ہوا تھا جس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے جو وار کیا ہے وہ کامیاب ہوا، اور نعوذ باللہ میں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ بات مشرکین کے ہاں بڑی تیزی سے پھیلی، اور مسلمانوں میں یہ بات سنتے ہی حوصلے ان کے پست ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ایک انصاری، وہ زخمی بڑے تھے، ان کے پاس ایک مہاجری گزرا اور کہا کہ تمہیں پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ اس انصاری نے کہا کہ اگر فوت ہو گئے تو وہ تو تمہیں دین دے گئے، اب تم بھی اسی پر فوت ہو جاؤ جس پر وہ فوت ہوئے، تم بھی اسی دین کے لیے نکلو۔ حتیٰ کہ اسی دوران پھر انس بن نضر، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، یہ نکلے اور انہوں نے واعظ کیا قوم کو کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا دین تمہیں دے گئے، اور وہ اللہ کے دین پر اپنی جان بھی پیش کر گئے، تو اگر وہ فوت ہو گئے تو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا نبی فوت ہو گیا اور تم زندہ، لڑو تم بھی اسی دین پر جس پر وہ لڑا۔ اور یہ بات کہی اور اللہ سے کہا کہ اللہ، ہم میں سے کچھ نادان لوگوں نے جو ایسی باتیں کی ہیں، اللہ میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر تلوار پکڑی اور دشمن کی صفوں کے اندر گھس گئے، پھر ایسا لڑے کہ شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اور اسی طرح جب یہ آواز اٹھی تو کچھ کمزور ایمان والے، کچھ منافقین بھی بیچ میں تھے، انہوں نے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو گئے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، عبداللہ بن ابی منافق سے کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سفیان سے امان لے دو تاکہ ہمیں وہ کچھ نہ کہے، جنگ ختم ہو جائے۔ اور بعض نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ یہ رسول ہوتا تو قتل کیوں ہوتا، مارا کیوں جاتا، یہ اللہ کا رسول ہوتا تو غالب آتا۔ طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئیں، یعنی اسلامی لشکر کے اندر تین آرا بن گئی۔ کچھ وہ تھے جن کے حوصلے پست ہو گئے، کچھ وہ تھے جو تشجیع اور جرأت دلا رہے تھے کہ اگر نبی فوت ہو گئے تو تم کیا کر رہے، تم بھی اسی پر فوت ہو جاؤ۔
اور تیسری قسم وہ تھی کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب آگے سے بچنا کیسے ہے، اس لیے عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو اس سے امان لے لے، اس سے پناہ لے لے، ان سے کہو بھئی ہماری تمہاری جنگ بندی، ہم تو اس بندے کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ بندہ تو بس نہیں رہا، تو ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ مطلب کیا رسول اگر فوت ہو جائے تو اس کا دین ختم ہو جاتا ہے؟ کیا رسول اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی پیروی ختم ہو جاتی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو رسول گزرے، ان کی پیرویاں تو ان کے پیروکاروں نے ختم نہ کی، تو تم کیسے پیروکار ہو کہ یہ کہہ کر سست پڑ گئے کہ نبی فوت ہو گئے تو بس دین سے پھر جائیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب باپ دادے کے دین کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تم یہ کہتے ہو کہ واپس پلٹ جائیں گے، جو واپس پلٹ گیا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ جو نقصان کرے گا وہ اپنا ہی کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر اتری، قد خلت من قبلہ الرسول۔ اچھا، یہاں سے جو قادیانی ہیں مرزائی، وہ بھی ایک استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی خلت کا معنی کیا ہے، ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے، گزر گئے، وہ کہتے ہیں اگر نبی گزر گئے تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول گزر چکے، اگر عیسیٰ رسول ہے تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک مقام کو سامنے رکھ کر، مبہم بات کو سامنے رکھ کر خاص چیز کی نفی کر دینا، یہ خیانت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا ان کی تخلیق نطفے سے تھی؟ وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے کہ نہیں تھے؟ ان کی تخلیق ملے جلے نطفے سے ہوئی، ان کی والدہ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو نطفے کا ملنے سے مراد مرد و زن کا نطفہ ہے، تو وہ کیسے مل سکتا تھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر اگر ایک عام حکم ہو اور دوسری جگہ پر اس کی تخصیص کر دی جائے تو ان دونوں کو آپس میں خلط ملط نہیں کرتے، یہ غلط لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ رسول گزر چکے ہیں، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہوا ہے، وہ قرب قیامت آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور اس طریقے سے صلیب کو ختم کریں گے اور سب دنیا کے ادیان کو ختم کر کے اپنی طبی موت فوت ہو جائیں گے، یعنی نبوت ان کو بھی ملی چکی ہوئی ہے۔ اور جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ بطور اپنی شریعت نہیں نبی بن کے آئیں گے، بلکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی جو ہے وہ تبلیغ اور اسی کی نشر و اشاعت کریں گے، گویا کہ وہ بھی گزر چکے، یعنی ان کی عیسائیت کا زمانہ گزر گیا۔ اب جب وہ آئیں گے تو ان کا وہ دین نہیں ہوگا، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ افإن مات أو قتل، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ فوت ہو گئے یہ توہین نہیں ہے۔ اگر توہین ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کو ذکر نہ کرتا۔ معلوم ہوا نبی فوت بھی ہوتا ہے اور قتل بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو ذکر کیا۔ اگر نبی قتل نہیں ہو سکتا تو اس کو ذکر ہی نہ کیا جاتا، اگر نبی فوت نہ ہوتا تو اس کو ذکر۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں کہنا چاہیے وفات پا گئے، یہ کہنا چاہیے آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ غلط نظریات رکھنے والے لوگوں کا لفظ ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، وصال ہو گیا، وہ اللہ سے مل گئے ہیں بس، فوت نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے۔ یہ قرآن مجید کے ایک صریح عقیدے کی، احادیث سے صریح ثابت ہونے والے عقیدے کی مخالفت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وہ قرآن کے مخالف ہے، وہ احادیث کے مخالف ہے۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ الانبیاء احیاء فی القبور یصلون، انبیاء قبروں کے اندر زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین کی دو آراء ہیں، کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں، کچھ اس کو قابل حجت سمجھتے ہیں۔
ہم اس کو قابل حجت بھی سمجھ لیں تو اس میں قبر کی زندگی کا ذکر ہونا ہے کہ قبر کی زندگی میں آپ زندہ ہیں، اور جو قبر کی زندگی ہوتی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ یعنی پردے کی زندگی، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو کچھ علاقے میں پائے جانے والے لوگ اللہ کے نبی کی زندگی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں آپ دنیاوی زندگی زندہ ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جبکہ دنیاوی زندگی کی کوئی دلیل نہیں کتابوں سے ملتی۔ اس حدیث میں بھی دنیاوی زندگی کا ذکر ہی نہیں ہے، اتنا ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کی زندگی جس طرح تمام انسانیت کی زندگی سے افضل ہوتی ہے، اسی طرح قبر کے اندر بھی ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے، مفضول نہیں ہوتی، لیکن انبیاء فوت ہوتے ہیں۔ قبروں کے اندر زندہ ہونا اس کی کیفیت اسی طرح جس طرح کہا کہ شہداء کے بارے میں بل احیاء عند ربہم، وہ تمہارے رب کے پاس زندہ ہے۔ کئی لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، وہ کہتے ہیں شہید زندہ ہی ہوتا ہے، جی ہر وقت زندہ ہوتا ہے، ایسی نہیں ہے بات، عند ربہم، رب کے پاس زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں ہیں، اگر اس سے زندگی مراد ہوتی تو آپ کی وراثت کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ مطالبہ کیوں کرتی کہ مجھے وراثت دیجیے، اور اسی طرح ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا جاتا، اور آپ کی بیویاں جو امہات المؤمنین تھیں وہ اپنے آپ کو بیوہ کیوں سمجھتی، وہ عدت میں کیوں گئیں؟ تو یہ سارے سوالات ہیں، سمجھنے کی باتیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں کچھ تنگ نظری نہیں ہے۔ اور آئیے آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے والد سنح مقام پر تھے، وہاں سے ان کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ وہ آئے، کسی سے کوئی بات نہ کی، مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ واعظ کر رہے ہیں، عمر کو چھوڑ کے سیدھا اپنی بیٹی عائشہ کے کمرے میں گئے، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کسی سے بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ چادر کے اندر لپٹے ہوئے تھے، آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو بوسہ دیا اور رو پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رو پڑے، کہا کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، بس جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اس کے بعد زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر باہر آئے، عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر کہا بیٹھ جاؤ، پھر میں پتہ چلا، کیونکہ پریشانی اتنی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ جب خطبہ پڑھا تو سب لوگ ابو بکر کے پاس آ گئے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مکرم وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لوگ ان کے پاس آ گئے، ان کی بات سننے لگے۔ انہوں نے خطبہ پڑھتے ہی یہ آیت پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے یہ آیت ذہنوں میں نہیں تھی، اور عین اس موقع پر جب ابو بکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا تو یوں لگتا تھا شاید یہ آیت ابھی اتری ہے، اسی موقع کے لیے اتری ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہر صحابی نے جب ابو بکر کے منہ سے یہ آیت سنی، پھر ہر ایک کے منہ پر یہ آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ وہ ہر مسلمان اس دن یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد خطبہ کیا دیا، لوگو یا ایھا الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ فوت ہو گئے۔ دیکھیں ابو بکر کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے، قد مات، ان کو موت آ گئی۔ سارے صحابہ موجود ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔
گویا کہ یہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ تھا کہ نبی فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ معلوم ہوا کہ عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا مدد بھی اللہ سے مانگی جائے گی۔ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے معافی طلب کرنا کہ اللہ کے رسول میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں اپنے ساتھ کر لیجئے، وفات کے بعد آپ سے یہ چیزیں مانگنا یہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شرک سے روکا، اور افسوس یہ کہ یہ لوگ اسی شرک کو نبی کے نام پر، محبت کے نام پر کرتے ہیں، جس سے میرے نبی نے، جس کی وجہ سے ساری اپنی قوم سے ٹکر لی، آج اسی نبی کے نام پر شرک کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اور یہ خطبہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تو سب کو سمجھ آ گئی کہ واقعی ایسے ہی ہے، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے تھے، تو اللہ تو زندہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی محبت دلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غالب ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی سے محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہیں ان کی زبان سے آپ کبھی اللہ کی محبت کا تذکرہ ہی نہیں سنیں گے، جب بھی سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یقین جانیے کہ ان کو نبی سے بھی محبت نہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی کی محبت میں خالص ہوتے تو اللہ کے نبی کو جس طرح اللہ سے محبت تھی ان کو بھی اللہ سے ہوتی۔ جب بھی بات سنیں گے صرف اس حد تک سنیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے اپنی ایڑیوں پر پھر گیا، ایڑیوں پر پھرنے سے مراد ہے کہ اپنے دین پر واپس پلٹ گیا، پہلے والے دین پر، اللہ کا وہ کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو ان قریب بدلہ دے گا۔ یہاں پر شکر کرنے والوں سے مراد ہے استقامت دکھانے والے، جو دین پر استقامت دکھائیں گے، ڈٹ جائیں گے، اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اس آیت میں کمزور لوگوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تم احد کے میدان سے اس لیے بھاگ گئے تھے، اس لیے ڈر گئے تھے کہ تمہیں موت آ جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھنا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آئے گی اور نہ اس کے بعد۔ جب تمہیں مقرر وقت آ گیا تو اس پر تمہیں موت آئے گی۔ مقرر وقت آ گیا، تم اپنے گھر پہ بھی بیٹھے ہو تو تمہیں موت آ جائے گی، اور اگر تمہارا وقت نہیں آیا، تم تیروں تلواروں نیزوں کے چلنے کے دوران ان کے درمیان کھڑے رہو گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے، بستر پر فوت ہو رہے ہیں، اور ہر مارکے کے اندر یہ سپہ سالار کی حیثیت سے رہے۔ کچھ مارکوں میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پیچھے کر دیا تھا، کیونکہ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ جس میں خالد بن ولید سپہ سالار ہوگا وہ غزوہ جیتے ہی جیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خالد سے کہا کہ اب تم سپہ سالار نہیں ہو، تم ایک فوجی ہو۔ سبحان اللہ، خالد نے کیا کہا کہ اگر پہلے لڑتا تھا تو بھی اللہ کے لیے، اب بھی لڑوں گا تو اللہ کے لیے، مجھے سپہ سالاری اور مجھے عہدے سے کوئی غرض نہیں۔ آج کسی کو اس کے عہدے سے ہٹا کر دیکھیں۔ تو یہ کہا کہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے راستے میں زخم نہ آیا، لیکن دیکھو لوگوں، آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ موت جہاد کے میدان میں نہیں ہے، موت اپنے وقت پر ہے۔ آپ کا جہاں پر وقت ہو جائے گا وہاں پر آپ کو موت آ جائے گی، پر اگر آپ کا وقت نہیں ہوا تو موت نہیں آئے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو ایک تشجیع دلائی، جرأت اور ان کی بزدلی کو دور کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی، کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں مرتی، لہٰذا تم موت سے مت ڈرو۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، جو دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دنیا دے دیں گے، اور جو کوئی آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس کو آخرت دیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ احد کے اندر جو مشکل آئی تھی وہ دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا ہی لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے،
لیکن اگر تم آخرت چاہتے ہو تو پھر تمہیں دنیا کے مال سے اور ان چیزوں سے کچھ غرض نہیں ہونی چاہیے، پھر تمہیں اصل اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو عن قریب ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔